بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ اوج بن انق نامی شخص سے متعلق مفسرین اور محققین علماء نے جو کچھ لکھا ہے ہم یہاں اسے منوعاً نقل کر رہے ہیں۔ معارف القرآن میں ہے۔ اس موقع پر اکثر کتب تفسیر میں اسرائیلی روایات کی لمبی چوڑی کہانیاں درج ہے جن میں اس ملنے والے شخص کا نام اوج بن انیق بتلایا ہے اور اس کے بے پناہ قد و قامت اور قوت اور طاقت کو ایسی مبالغہ آمیزی کے ساتھ بیان کیا ہے کہ کسی سمجھدار آدمی کو اس کا نقل کرنا بھی بھاری ہے۔ امام تفسیر ابن کثیر نے فرمایا کہ اوج بن انق کے جو قصے ان اسرائیلی روایات میں مذکور ہے نہ عقل ان کو قبول کر سکتی ہے اور نہ شرع میں ان کا کوئی جواز ہے، بلکہ یہ سب کذب و افطرا ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ قوم عمالقہ کے لوگ جو قوم عاد کے بقایا ہیں جن کے ہیبت ناک قد و قامت کا خود قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے، اس قوم کا ڈیل ڈول اور قوت طاقت ضرب المثل تھی۔ ان کا ایک آدمی قوم بنی اسرائیل کے 12 آدمیوں کو گرفتار کر کے لے جانے پر قادر ہو گیا۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ مفسرین نے یہاں پر اسرائیلی روایات بہت سی بیان کی ہے کہ یہ لوگ اس قدر قوی تھے، اتنے موٹے اور اتنے لمبے قد تھے۔ انہی میں اوج بن انق بن حضرت آدم تھا جس کا قد لمبائی میں 3333 گز کا تھا اور چوڑائی اس کے جسم کی 3 گز کی تھی، لیکن یہ سب باتیں واہی ہیں، ان کے تو ذکر سے بھی حیا مانا ہے، پھر یہ صحیح حدیث کے خلاف بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو 60 ہاتھ پیدا کیا تھا، پھر سے آج تک مخلوق کے قد گھٹتے ہی رہے۔ ان اسرائیلی روایات میں یہ بھی ہے کہ اوج بن انق کافر تھا اور ولد الزنا تھا۔ یہ طوفان نوح میں تھے اور حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی کشتی میں نہ بیٹھا تھا، تاہم پانی اس کے گھٹنوں تک بھی نہ پہنچا تھا۔ یہ محض لغو اور بالکل جھوٹ ہے، بلکہ قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کریم میں نوح کی دعا یہ مذکور ہے کہ زمین پر ایک کافر بھی نہ بچنا چاہیے۔ یہ دعا قبول ہوئی اور یہی ہوا بھی۔ قرآن فرماتا ہے ہم نے نوح کو اور ان کی کشتی والوں کو نجات دی، پھر باقی کے سب کافروں کو غرق کر دیا۔ خود قرآن میں ہے کہ آج کے دن بجز ان لوگوں کی جن پر رحمت حق ہے کوئی بھی بچنے کا نہیں۔ تعجب سا تعجب ہے کہ نوح کا لڑکا بھی جو ایماندار نہ تھا بچ نہ سکے، لیکن اوج بن انق کافر ولد الزنا بچ رہے ہیں۔ یہ بالکل عقل اور نقل کے خلاف ہے، بلکہ ہم تو سرے سے اس کے بھی قائل نہیں کہ اوج بن انق نامی کوئی شخص تھا۔ واللہ علم۔ تفسیر مظہری میں ہے کہ بعض اقوال میں آیا ہے کہ صرف ایک کافر یعنی اوج بن انق ڈوبنے سے بچ گیا تھا۔ طوفان کا پانی اس کے کمر تک آیا تھا۔ محفوظ رہنے کی وجہ یہ تھی کہ کشتی کے لیے سار کے لکڑیوں کی ضرورت تھی اور ان کو ڈھونڈنا ممکن نہ تھا، تو اس نے ملک شام سے خود لا کر حضرت نوح کو لکڑیاں دی تھی۔ اوج کی یہ داستاں قرآن مجید کی ظاہری عبادت کے خلاف ہے۔ اللہ نے تو فرمایا ہے کوئی کافر زندہ نہیں بچا تھا۔ عموماً آیات سے کسی کی تخصیص بغیر قطعی نص کے ممکن نہیں، اور قصہ مذکور کی تائید نہ عقل سے ہوتی ہے نہ نقل سے۔ اوج کا قصہ محض افسانہ اور داستاں ہے۔ تفسیر ذخیرۃ الجنان میں ہے یہ جو قصہ بنا ہوا ہے کہ ایک آدمی تھا اوج بن انق، اس کا قد اتنا لمبا تھا کہ یہ طوفان اس کے ٹخنوں تک آیا تھا اور وہ مچھلیاں پکڑ پکڑ کر سورج پر بھون کر کھاتا تھا۔ یہ یہودیوں کی خرافات میں سے ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سورہ نوح پارہ نمبر 29 میں ہے کہ نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب نہ چھوڑ زمین پر کافروں کا ایک گھر بسنے والا، تو صرف وہی بچے جو کشتی میں سوار ہوئے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان بھی نہ بچ سکا کہ کشتی میں سوار نہیں ہوا تھا۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جب پیدا کیا تو ان کا قد 60 ہاتھ تھا۔ اس حدیث کی آخر میں یہ الفاظ ہے یعنی اس کے بعد مخلوق کے قد میں کمی واقع ہوتی رہی حتیٰ کہ معاملہ ہم تک پہنچا۔ متفق علیہ اس حدیث کی بنا پر علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح قدیر سورہ مائدہ کی تفسیر میں اور مشہور حنفی فقیہ اور محدث مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے
الموضوعات الکبیر میں اوج بن انق نامی شخص جس کے قد و قامت میں انتہائی مبالغے سے کام لیا گیا ہے، اس کے واقعے کو من گھڑت قرار دے دیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اوج بن انق نامی شخص سے متعلق جو مافوق الفطرت باتیں مذکور ہیں وہ سب کے سب ان اسرائیلی روایات سے ہیں جو کہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، لہٰذا ان کا بیان کرنا درست نہیں۔ دوستو ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ میں رائے کا اظہار ضرور کر دینا۔ اللہ حافظ۔